بن عوف کے وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہت ہی زبردست خاصیت تھی کہ ان کے پاس اتنا مال دولت جمع ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بہت زیادہ دولت کماؤں، بہت زیادہ میرے نام ہو، بلکہ ایک سادہ سیدھی زندگی گزارنے پہ وہ ترجیح دیتے تھے ان چیزوں کو۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و سروس کے ضام میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غریب غربا و مساکین اور اہل عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بات ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، جس کا پیسے آ جاتے ہیں، بہت سارا مال و متاع آ جاتا ہے، تو وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے خاندان والوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جتنی دولت ان کے پاس آتی تھی، بہت زیادہ دولت وہ غریبوں، مساکین اور اہل عیال، اپنے گھر والوں پہ بے دریغ، یعنی نہ اس کچھ سوچتے نہیں تھے خرچ کرنے میں، بہت زیادہ خرچ کر دیتے تھے۔ اور یہ ہماری بھی صفت ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، اہل عیال کا، مساکین کا، ان کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ اس مال میں ہم کو برکت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے۔ مطلب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، سارا مدینہ شہر ابن عوف یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں شریک ہے۔ بتائیے ان کا کتنا مال وہ جو ہے اپنے غریبوں، اہل عیال، رشتہ داروں میں خرچ کرتے تھے۔ دولت کمانے اور اسے سینچ سینچ کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو مال کو سینچ سینچ کے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کا مال اسی کے پٹھوں پہ، سینوں پہ اور پیشانیوں پہ داغا جائے گا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک بہت ہی بڑی خاصیت تھی کہ وہ دل کے بہت غنی تھے، اور تجارت کا جتنا بھی مال وہ کماتے تھے وہ دین کے کاموں میں اور اپنے اہل عیال پہ، غریب مساکین پہ خرچ کرتے تھے۔ وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینہ میں مشہور تھے۔ قناعت پسندی اور استغنا کے میننگ وہی ہوتے ہیں کہ غریبوں اور غربا میں خرچ کرنا، اور یہ ساری جو ان کی اخلاص تھا جو کہ سارا پیسہ جو ہے غریبوں مساکین میں خرچ کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ سارے مدینہ شہر میں مشہور تھے یہ معاملے میں۔ یہ وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے وہ اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزدان کے سادہ اور بے ریا زندگی تھی جس میں افلاس سے عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو الگ سے نمایاں خاصیت کیوں حاصل تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ تجارت کا سارا پیسہ جو بھی نفع وغیرہ آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، غریبوں مساکین میں بانٹتے تھے، یہ ان کو مشترکہ بناتی تھی یہ خصوصیات۔ اور اس میں ریا نہیں تھی۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والے کے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف بہت ہی اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، افلاس سے عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ افلاس مطلب جب وہ غریب تھے، جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تھے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے صرف مدینہ کا بازار دکھا دیجیے۔ اور عمارت کا مطلب ہوتا ہے جب ان کے پاس تجارت کا کافی پیسہ آنے لگا، امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بھی حالات میں جو ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افلاس میں بھی غریبوں کا خیال رکھتے تھے، غریبی میں، اور عمارت کے اندر بھی غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہتے، اور جب عمارت ہاتھ آئی تو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمارت ہاتھ آئی تو کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایسا نہیں کہ پیسہ آ گیا تو ابھی بہت کنجوس ہو گئے، بالکل نہیں، بلکہ جتنا پیسہ آتا تھا اتنا زیادہ وہ خرچ کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ ابھی 200 اقیہ سونا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ
بہت زیادہ ہے، آج کے حالات کے حساب سے بہت زیادہ سونا ہے۔ اس وقت میں جبکہ غزوہ تبوک ایک غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس اس جنگ کے لیے جا رہے ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو جب سامان کی ضرورت آئی، پیسے کی ضرورت آئی، تو 200 اوقیہ سونا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق، خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ ظاہر بات ہے ان کا توکل علی اللہ اور ان کا جو پیسہ خرچ کرنے کا اور جو یہ کردار انہوں نے نبھایا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کا جواب یہ تھا کہ ظاہر بات ہے میں اللہ کی راہ میں جتنا دوں گا اتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کے بدولت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اس بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی تھا، اور یہی وجہ تھی خرچ کرنے کی وجہ غریبوں مسکینوں میں، جس کی وجہ سے ان کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ بہت سارا مال کما رہے تو بس اسی میں سینت کے رکھ رہے اور بلڈنگیں بنا رہے اور اسی میں رہ گئے، بلکہ وہ دنیاوی جاہ و مال سے ان کو دلچسپی بالکل بھی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ تو حضرت عمر کے انتقال کے وقت جو 6 صحابہ تھے کہ جن کی شورا بنائی گئی تھی، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے جو خلیفہ کو نامزد کرنے والے تھے، سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ تو حضرت عمر کے وقت جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس وقت جب خلیفہ چننے کا ٹائم آیا، خلیفہ سلیکٹ کرنے کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں خلافت کا بوجھ اور بار جو ہے سنبھال نہیں پاؤں گا، اور یہ کہا کہ اگر کسی نے میرے حلق پہ چھری بھی رکھ دی تب بھی میں اسے نہیں لوں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا بار اور خلافت کا بوجھ جو ہے، یہ جو منصب ہے، یہ بہت ذمہ داری کا منصب ہے، اس میں بہت پوچھ ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ جو لوگ حساس ہوتے ہیں، جو اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ بالکل بھی ایسی چیزیں منصب جو کرسی کے لیے نہیں جھگڑتے یا کرسی کے لیے آگے نہیں آتے۔ تو یہ خاصیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ذمہ داری کا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کے پھر یہ بات کہنے پہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ زراعت مطلب کھیتی باڑی۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ خیبر، ہم کو پتا ہے خیبر کا قلعہ یہودیوں کا قلعہ تھا جس کو فتح کیا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خریدی اور خود جو تجارت کرتے تھے اس سے بھی کھیتیاں خریدتے تھے۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ مطلب پیسے سے، اپنے تجارت کے پیسے سے وہ خریدتے تھے، ساری زمینوں کے ٹکڑے خریدتے تھے، زراعت کے لیے خریدتے تھے، اور ان کا جو مال متا جو پیسہ آتا تھا اس کو غربا اور مساکین میں بانٹ دیتے تھے۔ ایسے ہی موقع سے انہوں نے 40,000 دینار کا ایک ٹکڑا خریدا زمین کا، اور جس میں بنی زہرہ، جس سے وہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور امہات المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ان کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان میں وہ جو پیسہ جو ہے تقسیم کر دیا۔ آخری عمر میں حضرت عبد الرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی، تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ دیکھیں کتنی زیادہ دولت اللہ نے نوازا تھا ان کو، کہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والے ہر صحابی کو انہوں نے جب وصیت کی آخری ٹائم میں کہ میرا مال کس کس کو جانا چاہیے، تو 100 صحابہ
کے حصے میں 400 دینار آئے ہیں اور ان کے ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے. حضرت عبد الرحمن تجارت اور زراعت میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب تجارت اور زراعت میں مصروف رہتے تھے، بلکہ جنگ میں بھی غزوات میں بھی انہوں نے حصہ لیا، لیکن چونکہ وہ امن اور خیر خواہی کو پسند کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن کے حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کے موقع دومت الجندل ایک کی جنگ کو کہا جاتا ہے، اس موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا، کیونکہ ان کی مینٹلٹی ایسی تھی کہ فتح اور جنگ جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے، اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ نصیحت کی تھی جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا. تو اس طرح انہوں نے پرامن طریقے سے جنگ کو فتح کر لیا. جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی. کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا. ہم کو پتا ہے جنگ احد میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے بازی پلٹ گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ہارنے کا مقام آ گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر مدد فرمائی اور پھر وہ دشمن پہ غالب ہو گئے. اس وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جو ہے ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا. ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا. لنگ آنا مطلب لنگلا پن آنا. اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے تھے. مطلب تجارت کے میدان میں بھی یا جنگ کے میدان، دونوں طرح میں وہ کامیابی اور کامرانی سے روشناس ہوتے رہتے. انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا. 75 برس کی عمر میں 652 ہجری عیسوی میں حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا. جان کنی کہتے ہیں کہ جب جان حلق میں آ چکی ہو، نزع کی حالت ہو، کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں. یہ غم ان کو کھایا جا رہا تھا کہ میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی دولت دی، ایسا نہ ہو گیا میں اپنے یار یا دوست جو تھے میرے ان سے میں دور کر دیا جاؤں. اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کو ایک خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے. مگر حضرت عبد الرحمن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے یہ حیا محسوس ہوتی ہے، حیا یعنی شرم، کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لیٹوں. مطلب ان کو ایک طرح سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے مرتبے والوں کے درمیان میں کیسے میری قبر کیسی بنائی جائے. ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی